السلام علیکم۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آیا ہمارے تہجد کی نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ہم اس غلطی کے اندر مبتلا ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتا۔ دیکھو، اگر آپ اس غلطی کو کرتے رہیں گے تو اگر آپ سالوں سال تہجد کی نماز پڑھتے رہے، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھو، تہجد کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ، یعنی فرائض کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ آپ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور گناہوں کو معافی کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا قرب حاصل اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور تہجد کے وقت اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اترتے ہیں، آخری آسمان پر اترتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ندا ہوتے ہیں، آوازیں ہوتی ہے۔ تو عقل مند لوگ وہ ہے جو گرم بستر کو چھوڑ کر اور اچھی طریقے سے وضو کرے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے۔ تو یہ عقل مند ہے اور ہوشیار لوگ ہیں۔ اور یہ نماز یاد رکھنا ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہاں محبوب اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ سوئے رہتے ہیں، پوری رات لوگ موبائل کے اوپر گزارتے ہیں، لیانی کے اندر وہ اپنے وقت کو خرچ کر دیتا ہے، پھر اس وقت وہ سو جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت اٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کر کے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب وہ کون سی غلطی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، ہمارے تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اب وہ کون سی غلطی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں اور وہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ دیکھو، تہجد کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھو، تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کے نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ سو گئے، آپ آدھا گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد اٹھ گئے، آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ افضل وقت پوچھنا چاہتے ہو تو افضل جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اذان کے انتظار میں رہتے ہیں، جب تک اذان نہیں ہو جاتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر اذان نہیں ہوا ہے اور طلوع فجر ہو چکا ہے، یعنی صبح کا وقت داخل ہو چکا ہے اور اذان سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو یاد رکھنا آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ طلوع فجر کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اکثر مساجد میں جو طلوع فجر کے بعد یعنی اذان طلوع فجر کے بعد دی جاتی ہے، بعض علاقوں میں آدھا گھنٹے بعد، بعض علاقوں میں 20 منٹ بعد، بعض علاقوں میں 40 منٹ بعد یہ اذانیں دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اذان کے انتظار میں رہتا ہے تو یاد رکھنا اس کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے طلوع فجر کے بعد تہجد کی نماز پڑھی۔ اور یاد رکھنا، تہجد کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے، جب تک فجر کا وقت داخل نہ ہو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے انتظار میں ہو کہ جب تک اذان نہ ہو جائے ہم جو ہے نا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ غلطی ہے اور اس کے ذریعے سے
تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس میں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور اذان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر کوئی شخص یہ غلطی کرتے رہے تو ان کو تہجد کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم اتنا کوشش بھی کرتے ہیں، نرم بستر کو چھوڑتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، اور آج کل سردیوں کا زمانہ ہے تو اس میں جاگنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنے محنت ہم کرتے ہیں، اتنا کوشش ہم کرتے ہیں، اور ہم کو یہ ثواب اور اس کی جو بینیفٹ ہے یہ حاصل نہ ہو تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس وجہ سے اس غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو پھر ہمیں تہجد کا جو ثواب ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔